السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں گے۔ اسے گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور تمام انبیاء جو ہیں وہ سارے کے سارے یہی دین لے کر آئے تھے۔ وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ اہل کتاب آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو جھکا دیا ہے اپنے چہرہ اللہ کے لیے، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، یعنی میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن گیا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ وَقُلْ، اور کہیے لِلَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ، ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب، وَالْأُمِّیِّینَ، اور ان ان پڑھوں سے، یعنی مکہ کے جو مشرک تھے ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی، نہ کتاب اللہ، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی اس وقت تھے ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب موجود تھی، اگرچہ اس میں انہوں نے چینجز کر لی ہوئی تھی۔ والامیین، اور مکہ کے اہل کتاب سے بھی کہہ دے، اور یہ مکہ کے جو ان پڑھ ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے ان سے بھی کہہ دے اسلام تم، کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو؟ یعنی میں تو اللہ کے دین کا فرما بردار بن گیا ہوں، ہم نے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، تو کیا تم لوگ بھی فرما بردار بنتے ہو اسی طرح؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ فرما بردار بن جائیں، یعنی جو اسلام میں تعلیمات پیش کی گئی ہیں ان کو مان لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ یقیناً ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینے کی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بصیر، بصارت سے نکلا ہے، خوب دیکھ رہا ہے، بالعباد، عبد سے نکلا ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ خوب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین حق اسلام ہی ہے، اور تمام انبیاء اسی دین حق اسلام پر ہی تھے۔ تفسیر روح القرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم اردو زبان میں سر جھکا دینا بولتے ہیں، اسی طرح عربی میں وہ چہرہ سپرد کر دینا بولتے ہیں، دونوں کا مفہوم یکساں ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا اللہ کے سامنے ان تعلیمات میں کے آنے کے بعد بھی، وہ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے قرآن میں کہ صرف یہ تھی کہ آپس کی ضد اور اناد، دشمنی اور حسد اور تعصب، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے اور بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نبی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، تو لہٰذا یہ دوسرے قبیلے کا، ہم اس کے خلاف موڑ چلیں گے، اگرچہ یہ حق پہ ہو ہم تو اس کی مخالفت کرنے یہ پہ انہوں نے ٹھان لی تھی۔ اور اگر منہ موڑ دیا ہے، اگر وہ لوگ اس پیغام کو نہیں سنتے، اس کے مطیع نہیں بنتے، سرکشی کرتے ہیں، وہ منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ اسلام، خدا کا اصل دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اس میں سوال پیش کیا گیا ہے ان سے
کہ کیا تم اصلی دین کو قبول کرتے ہو، یعنی دین اصلی جو اسلام ہے اللہ کا اس کو قبول کرتے ہو، اور اپنے اسلاف کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی انہوں نے جو اختلاف کیا، ہٹ دھرمی کی، اپنے دین میں تبدیلیاں کر لیں، اپنی مرضی سے رسم و رواج دین میں شامل کر لیے، اپنی مرضی سے شریک مقرر کر لیے، یہ سارے جو حاشیے انہوں نے اصل دین میں بنائے ہوئے تھے، کیونکہ مکے کے لوگ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیم کے پیرو، دین ابراہیم میں بھی انہوں نے کچھ حاشیے چڑھائے ہوئے تھے، اپنی اپنی چیزیں شامل کی ہوئی تھیں، اور یہود و نصارہ نے بھی اپنی کتابوں میں ملاوٹیں کر لی ہوئی تھیں، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اب اللہ کے اصل دین کی طرف آتے ہو جو کہ اسلام ہے، اور اگر انکار کرتے ہیں اور یہ پتہ لگ جائے کہ یہ انکار صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے ہے تو پھر مزید بحث بیکار ہے۔ جب تک کوئی آدمی سمجھنا چاہے اس کو دلیل دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، ضد پہ اتر آئے، تعصب پہ اتر آئے تو اس کے لیے پھر سمجھ جانا چاہیے کہ مزید بحث بیکار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا پیغام بتا دیا گیا کہ آپ نے پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، قبول کرنا یا رد کرنا یہ بندوں کا کام ہے، اور جب ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ادا کر دی تو اتمام حجت کے بعد یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تفسیر ساری میں بیان کیا گیا کہ دعوت کے نتیجے میں ماننے والے جو ہیں، دین میں داخل ہونے والے، وہ آپ کے بھائی بن جائیں گے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان پر حجت قائم ہو گئی ہے۔ اب اللہ کا کام ہے کہ ان پر کب عذاب لے کے آئے، ان کو کب پکڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نگران ہے، تو وہ پیغام پہنچانے کے بعد حجت قائم ہو گئی ان کے لیے۔ اس لیے آج کے سبق میں ہمیں جو مرکزی پیغام ملتا ہے کہ ہدایت اگر کسی نے لینی ہے تو صرف اسلام میں ہے، خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو منکرین پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، غیر ضروری بات سے بچیں، غیر ضروری بحث سے بچیں۔ ہماری ذمہ داری آج بھی یہی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو حق پہ نہیں ہیں، جو دین کے صحیح رستے پہ نہیں چل رہے، ان کو حق بات پہنچا دینا کافی ہے۔ اگر وہ اللہ کے فرمانبردار بنتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر وہ اللہ کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں تو اللہ خود اپنے بندوں کے پر نگہبان ہے، خود اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، اور اعتماد کے ساتھ اس دعوت پر اور اس کی تعلیمات پر قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔